اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ آج تو یاد رکھ لیں، حکمت کا معنی نبض دیکھنے والا حکیم نہیں ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کرنے والے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا انہوں نے ایک مطب بنایا ہوا تھا، دوائیں رکھی ہوئی تھی، یہ وہ حکیم نہیں ہے۔ حکمت سے مراد دانش مندی ہے، حکمت سے مراد عقل و فہم ہے، اور حکمت سے مراد علم اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے اعلیٰ درجے کا علم دیا تھا، اعلیٰ درجے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی تھی۔ علم اور عمل، علم بھی اونچا، عمل بھی اونچا، اور اللہ کے ولی تھے۔ وہ اتنے بڑے ولی تھے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا، بلکہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کو انہی کے نام پہ رکھا، سورہ لقمان۔ یہ جو سورت ہے سورہ لقمان، اس کے دوسرے رکوع میں حضرت کا پورا ذکر ہے، اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ وقت کی قلت ہے لیکن دو چار باتیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دانائی سے نوازا تھا، ہم نے یہ حکم بھی دیا انشکر للہ، کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ فَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرے گا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ اپنے نفع کے لیے شکر کرے گا، اس کا نفع اسی کو پہنچے گا۔ جس نعمت کا کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ وہی نعمت اس کی بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موجودہ صحت کا شکر ادا کرو اللہ اور صحت دے گا، موجودہ اولاد والی نعمت اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اور دے گا، موجودہ مال اس نعمت کا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ یہ مال بڑھا دے گا، موجودہ علم والی نعمت اس کا شکر ادا کرو اللہ یہ بڑھا دے گا۔ تو جس نعمت کا کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَمَنْ كَفَرَ، جو ناشکری کرے۔ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، یہ کیا مندہ چل رہا ہے، کوئی حال نہیں ہے، آج کل حالات خراب ہیں، اس نے جادو کر دیا، اس نے ٹونا کر دیا، اس نے یہ پھینک دیا، اس نے وہ پھینک دیا۔ کس چیز میں پڑ گئے ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں کہتا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور ایسی زندگی ہی مزیدار ہے کہ اللہ کے بھروسے پہ آدمی چلے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسان کا انسان پر بھروسہ ایک کمزور کا کمزور پر بھروسہ ہے، انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے گا اللہ تو تعریفوں والا ہے، اللہ بے پرواہ ہے، ناشکری کرتا رہے زبان چلاتا رہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کیوں نہ کیا، وہ کیوں نہ کیا کر کے پھر لے کر دکھا دو، پھر کوئی اور دینے والا ہے تو پھر اپنے حالات درست کر لو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، دوسری آیت، حضرت لقمان حکیم کا آپ تذکرہ کریں جب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے۔ بیٹے کی تربیت، اولاد کی تربیت والدین پر واجب ہے، لیکن سب سے پہلی تربیت یہ نہیں ہے کیا کاروبار اس طریقے سے کرو اور ہیرا پھیری اس طریقے سے کرو، پیسہ اس طریقے سے کماؤ، یہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو آپ نے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالنی ہے وہ کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں آپ سنتے جائیں۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے عقیدے کو درست کیا ہے۔ کیا کہا؟ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کو یہ انداز لقمان کا بڑا پسند آیا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، قرآن میں ذکر کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا لقمان اپنے بیٹے کو رحمت اللہ علیہ؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے پہلے عقیدہ درست کیا ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کا عقیدہ درست کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے بٹھا کر ان کو سمجھایا نہیں ہے اللہ کون ہے، ہمارے رسول کون ہیں، ہمارا کعبہ کہاں ہے، سب سے پہلی حکومت اسلامیہ کہاں قائم ہوئی؟ ان چیزوں کا ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے۔ کاروبار اس طریقے سے کرنا ہے، پیسہ اس طریقے سے کمانا ہے۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی کیا تعریف اور مفہوم ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک شے کا ایک مقام ہو، اس مقام کے علاوہ کسی دوسری چیز جگہ پہ اس کو رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ مثلا جوتیوں کی جگہ باہر ہے، جس طرح یہ جوتیاں پڑی ہیں، اگر کوئی گستاخ مسجد کا اس طرح کی جوتی اسی طریقے سے مسجد میں رکھ دے جس طرح باہر پڑی ہیں، یہ ظلم کہلائے گا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، اور دنیا میں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے تھا اور کر دیا غیر اللہ کو، اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو نہیں سکتا دنیا میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے پہلے عقیدہ درست کیا ہے، درمیان میں عجیب مضمون بیان کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بوڑھا باپ بوڑھی ماں کی خدمت کرو، ان پر انفاق کرو، اپنی حیثیت کے مطابق پیسہ خرچ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں میں پیٹ میں اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، باپ نے بھی بہت کچھ برداشت کیا لیکن ماں نے زیادہ، اس لیے اللہ نے ماں کا تذکرہ کیا کہ ماں کی خدمت زیادہ کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، فرمایا جیسے جیسے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، حاملہ کا حمل جن دن گزرتے جاتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو عورت میں ماں میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری ماں نے تیرے لیے اپنے اوپر کتنی کمزوریاں طاری کی ہیں، اس ماں کا حق ادا کر۔ حسن سلوک۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، فرمایا 2 سال میں مشقت برداشت کر کے جننے کے بعد 2 سال تجھے دودھ پلاتی رہی، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر عبادت کر کے، اور والدین کا شکر ادا کر خدمت کر کے۔ الی المصیر، میری طرف تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے فرمایا لیکن یاد رکھنا ماں باپ کی ہر بات مانو، لیکن جب وہ یہ زور دیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ فلا تطعہما، پھر ان کا کہنا نہ ماننا۔ والدین کا کہنا کب نہیں ماننا؟ جب وہ کیا کہیں، جب شریعت کے معارض ٹکراؤ پیدا کریں اس وقت حکم نہیں ماننا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت نے اس کے بعد اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ اللہ کا علم بھی اونچا، اللہ کی قدرت بھی بڑی کامل ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، مختصر کر رہا ہوں، رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کا اچھا برا عمل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، ہم چل رہے ہوں رائی کا دانہ پڑا ہو ہمیں نظر نہیں آئے گا، رائی کے دانے کے برابر اچھا برا عمل، فتکن فی صخرہ، اگر وہ کسی بھاری پتھر چٹان کے اندر چھپ گیا ہو، فی صخرہ،
او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں چلا گیا ہو وہ عمل کہ بہت بلند ہے انسانوں کی پہنچ سے، یا زمین کی ظلمات میں چلا گیا ہو، اندھیروں میں چلا گیا ہو. ظاہر ہے کہ کوئی چیز اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی، یا بڑا حجاب چٹان جیسا ہو حجاب اس کی وجہ سے نظر نہیں آتی، یا بہت بلند چیز چلی جائے پھر نظر نہیں آتی، یا تاریکیوں میں چلی جائے پھر نظر نہیں آتی. فرمایا جتنے بھی پوشیدہ ہونے کے اسباب ہیں سارے اسباب پوشیدہ ہونے کے ہوں، لیکن قیامت کا دن ہوگا وہی اللہ رائی کے دانے کے برابر چٹان میں عمل، آسمان میں عمل پہنچ جائے، زمین کی تہ میں پہنچ جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عمل کو حاضر کر دے گا. کیا کرو گے اس وقت؟ برا عمل اچھا عمل تمہارے سامنے پیش کر دے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں چھپ کر کیا تھا، زمین کے اوپر کیا، تم زمین کے اندر بھی داخل ہو کر کرو پھر بھی اللہ جانتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں کرو پھر بھی اللہ جانتا ہے، اور چٹان میں اگر تمہارا عمل چھپ جائے اللہ وہاں سے بھی نکالے گا. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. پھر نماز کا جب عقیدہ درست ہو گیا تو سب اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نماز ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. واصبر علی ما اصابک، لوگ تانے دیں گے تجھے، تیری مخالفت کریں گے. آج بھی کوئی توحید کا اعلان کرے تو یہ وہابی بن گیا ہے. او جی وہاں پر صاحب آ گئے. نہیں جی، جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ وہابی ہے. جو یہ کہے ادھر سے بھی کروا لو کام، ادھر سے بھی ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی ہو، یہ آدمی اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، سمجھدار ہے، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے. میں تو خود کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو مجھے کون بچائے گا؟ نبیوں نے کس سے مدد مانگی ہے؟ اللہ سے. اگر یہی سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تکلیفیں پہنچیں گی توحید کے راستے میں لیکن صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور، ہمت کے کاموں سے ہے. معاشرے کی مخالفت، برادری کی مخالفت، گھر والوں کی مخالفت، دوستوں کی مخالفت، سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کر لینا. ان ذالک من عزم الامور. اس کے بعد اخلاق کی تعلیم دی اپنے بیٹے کو. کیا فرمایا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنی گالیں نہ پھلانا. ہاں جی، لوگ ملے اس طریقے سے منہ نہ پھیر لینا. نشے میں، دنیا کے نشے میں مست لوگ جس طرح جی فرعون بنتے ہیں اور اخلاق نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں. چند دن کی اللہ تعالیٰ نے ملکیت میں کوئی چیز دے دی ہے، تمہارا اپنا ہے ہی کیا کہ جس پر اتراتے ہو، شیخی مارتے ہو، شیخی بکھارتے ہو؟ کیا چیز ہے تمہاری اپنی؟ بتاؤ تو صحیح. آئے گا وقت خالی ہاتھ قبر میں. سکندر اعظم جب گیا تھا کیا لے کر گیا تھا؟ فرمایا چند دن کی مملوکہ چیزوں پر نہ اتراؤ. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر اکڑ اکڑ کے نہ چل. حضرت نے تعلیم دی ہے کس کی؟ جی کہ آرام سے چلو، آرام سے چلو. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، نہ بہت زیادہ بھاگ کے چلو، گرنے کا بھی خطرہ ہے، نقصان ہونے کا بھی خطرہ ہے، وقار کے بھی خلاف ہے. اور فرمایا قدم گن گن کے بھی نہ چلو، حضرت آ رہے ہیں، یہ حضرت آ رہے ہیں. حضرت کو کیا بلا ہے جو جلدی جلدی نہیں چل سکتے؟ بہت زیادہ بھاگو بھی نہیں، بہت زیادہ ایسا بھی نہ چلو. یہ جناب وڈیرا صاحب آ رہا ہے، قدم پھونک پھونک کے آ رہا ہے. فرمایا نہیں،
میانہ رفتار سے چلو. اور جہاں تیز چلنا ہوتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلا کرتے تھے. فرمایا صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مروہ سے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, اور پھر 7 چکر اس طریقے سے لگائے کہ صحابہ کہتے ہیں آپ کی چادر کے دونوں پلو اس طریقے سے گھوم رہے تھے تیز چلنے کی وجہ سے, کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی کے ساتھ چل رہے تھے, یہ نہیں سوچ رہے تھے کیا کہ میں تیزی کے ساتھ چلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, محمد مصطفیٰ تیزی سے چل رہے ہیں. نہیں, جہاں تیز چلنے کا حکم ہے وہاں تیز چلنا چاہیے. متکبرین کی طرح ایسا نہیں چلنا چاہیے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک, اپنی آواز کو پست رکھو عام بولنے میں, عام بولنے میں. ہاں مجمع کو سنانا ہو پھر تو آواز نکالو, اذان دینی ہو پھر تو آواز نکالو. اور مرد جب احرام میں تلبیہ پڑھیں تو اس وقت ایسا نہ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا بلند آواز سے پڑھو تلبیہ, جہاں جہاں تک تمہاری آواز جائے گی درخت, پتھر, انسان, ریت کے ذرات تمہاری ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں گے. صحابہ نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صحابہ کہتے ہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے ہم نے یہ تلبیہ پڑھا تھا. تو یہ تلبیہ عام گفتگو میں ایسا بولو, ٹھیک ہے جی, کیا جناب جو آپ کی آواز ہے آپ بولیں, لیکن جہاں آواز بلند کرنے کا حکم ہے وہاں آواز کو بلند کریں, عام گفتگو میں بلند نہ کریں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. عام گفتگو میں بھی بعض لوگ زور زور سے بولتے ہیں, پورے محلے کو جگا دیتے ہیں جی, اور بچوں کو ڈرا دیتے ہیں. عام گفتگو میں ایسا نہ کرو. کیوں؟ عام گفتگو میں اگر ایسا کرو گے اللہ ناپسند کرے گا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک اللہ کے ہاں جی سب سے بھدی آواز, بری آواز البتہ گدھوں کی آواز ہے. گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے. گدھے کی آواز بری آواز ہے. کیا پڑھنا چاہیے جب گدھے کی آواز سنیں آپ؟ ہاں جی, اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, نہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں. نہیں, فرمایا تعوذوا من نحیق الحمار. حدیث پاک میں ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور مرغے کی آواز سبحان اللہ, فرمایا لا تسبوا الدیک, یہ اس مرغے کو برا بھلا نہ کرو, نہ کہا کرو, یہ جو آواز دیتا ہے صبح صبح آواز نکالتا ہے, فإنہ یوقظ, یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے, یہ فرشتہ دیکھ کر بولتا ہے. اس لیے مرغے کی آواز پسندیدہ آواز ہے اور گدھے کی آواز بری آواز ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا ہے. یہ وہ نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی اور قرآن مجید نے ان کو ذکر کیا. اگرچہ کچھ زائد وقت لیا لیکن ایک رکوع کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن آپ حضرات نے اس نمبر کو بہت اہمیت دینی ہے. سب سے پہلے کس چیز کو درست کرنا چاہیے؟ اپنے عقیدے کو, اور شرک بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.